الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انت بمسمع من فی القبور وقال تعالی فی موضع آخر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القیامہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر قبر کے اندر مردوں کے سننے اور نہ سننے پر بات ہو رہی تھی، اور یہ ثابت کیا گیا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، وہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ شریعت سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ مردے کبھی سن نہیں سکتے، اور اس کے اندر جو عقیدہ ہے ہمیں وہ رکھنا ہے کہ مطلق طور پر انسان مرنے کے بعد وہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ یہاں کے بارے میں کچھ نہیں اسے معلوم ہوتا ہے، وہ یہاں کے لوگوں کی باتیں سنتا نہیں ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں عالم ارواح سے لے کر کے عالم رحم مادر اور عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ جو 4-5 مراحل ہیں یہ سب الگ الگ حساب ہے۔ ہر جگہ کے بارے میں انسان جس مرحلے میں رہتا ہے اس کو دوسرے مرحلے کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ برزخ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا قرآن حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، اور جس انداز میں اور جس کیفیت میں اور جس مقدار میں بتایا گیا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ چنانچہ مطلق طور پر مردوں کے نہ سننے کی بات قرآن میں حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دیا ہے، تو ہمارا یہی یقین ہے۔ اور کچھ خاص مخصوص حالتوں کا جو ذکر ہے تو وہ جو ہے مخصوص حالتیں ہیں، اتنا ہمیں یقین ہے اور ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے بہت ساری چیزیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آگ کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نہ جلائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو ہمارا یقین ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی فطری چیزیں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں جس کی جو فطرت ہے، اگر اس کے برعکس کوئی کام ہوتا ہے اور خبر دیا جاتا ہے ہمیں قرآن حدیث کے ذریعے سے، تو ہمارا یقین ہے۔ انسان مرنے کے بعد نہیں سنتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اگر کہیں پر مخصوص حالتوں میں بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو وہ نادر چیز ہے، اس پر بھی ہمارا یقین ہے، لیکن وہ نادر چیز ہے۔ تو یہ اصل ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں جو لوگ ہیں، جو مردے ہیں، انہیں آپ کبھی بھی نہیں سنا سکتے۔ اور اس طرح کی باتیں جگہ جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ دراصل اس بات کو لے کر کے، اس عقیدے کو لے کر کے جو مشرکین اور کفار عقیدہ رکھتے ہیں، جو مردوں کو پکارتے تھے اس وقت، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، جو ان کے بزرگ اور جو لوگ مرے ہوئے تھے ان کی مورتیاں بھی بنا لی گئی تھی، ان کے استھان بنا لیے گئے تھے، اور وہ لوگ ان کو پکارتے تھے جا کر کے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں، ان سے ہم سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ وَنَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، بس ہم ان کو پکارتے ہیں تاکہ اللہ تک وہ ہماری رسائی پہنچا دیں، ہماری رسائی کر دیں، ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ وہ سفارشی بنا کر کے دراصل وہ سارے کام نظر و نیاز، فاتحہ اور ذبیحہ جو بھی کام کرتے تھے غیر اللہ کے لیے، وہ اللہ کی طرح نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ ان سے جب پوچھو گے کہ کائنات کو کس نے بنایا، کائنات کو کون چلانے والا ہے، وہ سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے برابر وہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ غیر اللہ کو جو پکارتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچائیں گے، اور آج بھی وہی شرک، بلکہ اس سے بھی بڑا شرک کر رہے ہیں لوگ۔ آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، ہماری باتیں سن کے محفوظ رکھیں گے اور ہمارے لیے جو ہے اللہ کی سفارش کریں گے۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے کہ جو قبر میں چلے گئے، مر گئے، ان کو کبھی نہیں سنا سکتے ہو، وہ تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں، اور وہ فرض محال اگر سن لیں جن کو تم پکار رہے ہو تو وہ جواب ہی نہیں دیں گے تم کو۔ ان کے پاس طاقت، یعنی گویا سننے کی بھی طاقت نہیں ہے اور جواب دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو جواب نہیں دے سکتا، وہ آخرت میں کیا تمہارے لیے کرے گا۔ بلکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ،
یہ جو تم شرک کر رہے ہو نا، یعنی پکارنا چاہیے اللہ کو ڈائریکٹ، تو تم ان کو واسطہ بنا رہے ہو، یہی شرک ہے۔ جی ہاں، یہ جو بیچ میں واسطہ بنا رہے ہو یہی شرک۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے قیامت کے دن۔ یہی جس کو تم پکار رہے ہو نا، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے، گواہی دیں گے کہ مجھے جو کچھ پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا ان کو، یہ کون ہے، مجھے کیوں پکار رہے تھے، کیا کر رہے تھے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جو کرنا وہ کر ان کے ساتھ، ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہم ان کے بارے میں کیا جانیں۔ تو قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گی۔ انبیاء تک اس وقت جو ہے اس وقت جو انبیاء تک گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے پدھی کے شوربے بات کے جو ہے کسے کھیت کے مولی ہیں وہاں پر ہے۔ قیامت کے دن انبیاء تک جو ہے سلم سلم کہیں گے، نفسی نفسی کہیں گے۔ انبیاء کا جانتے ہیں انبیاء کا کیا مقام ہے؟ انبیاء کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ولی ہو، انبیاء کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب قیامت کے دن ان کی حالت خراب ہوگی، وہ لوگ پریشان حال ہوں گے، انہیں اپنی فکر ہوگی، تو وہاں دوسروں کا کیا حال ہوگا بھائی، جن کو جو ہے پکار رہے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرو اور اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ پکارو، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارو۔ مزاروں وستھانوں یہاں پر یہی تو دور جاہلیت میں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو نبی بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ایسے لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، جو اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے اور اللہ کو ڈائریکٹ عبادت کرنے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو بیچ میں واسطہ بناتے تھے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسانیت کی اکثریت جو ہے بھٹکی ہوئی ہے اور توحید کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی پر پڑی ہوئی ہے، اور اس گمراہی اور ضلالت اور شرک اور بدعات ان سب کو چھوڑ کر کے لوگ تاکہ ایسے اصلاح کے بجائے آج جو ہے سب لوگوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، بدعتیوں کو، خرافاتیوں کو، سب کو، اور جو ہے صحابہ کے دشمنوں کو، غداروں کو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے، توحید بنیاد بناؤ۔ اس لیے توحید ضروری ہے آج، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کے پاس اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا، اس وقت جو مکہ کے، اس وقت جو عرب کے کفار اور مشرکین تھے، ان کا جو عقیدہ تھا آج کے بہت سارے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ وہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آج جو ہے لوگ کی مصیبت میں پھنستے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے، آج مصیبت میں پھنستے ہیں مسلمان تو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اس وقت کے کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور آج کی مسلمانوں کو اگر پیر میں ٹھوکر بھی معمولی لگ جائے تو بھی غیر اللہ کو پکاریں گے، یا علی، یا حسین، یا عبد القادر، یا جیلانی، یا فلانی، یا ڈمکانی۔ مصیبت میں بھی، معمولی مصیبت میں بھی غیر اللہ ان کو یاد آتا ہے، اور اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ مصیبت میں اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ اس وقت وہ ربوبیت کے اندر شرک نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ کائنات کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا چلانے والا ہے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز کوئی دوسرا پیدا کر سکتا ہے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اولاد کوئی دوسرا دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ ربوبیت کے اندر وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمان ربوبیت میں بھی شرک کر رہا ہے۔ آج وہ غیر اللہ کے سامنے جاتا ہے اور وہ بھی مرے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر کے اولادیں مانگتا ہے۔ جی ہاں، آج وہ غیر اللہ کو، مخلوق کو، ایک کمزور مخلوق کو کے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ تصرف کا حق ہے اس کے پاس، کائنات کو چلاتے ہیں، ان تصرفات کا حق ہے۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے۔ اس وقت کے کافروں اور مشرکوں سے زیادہ گمراہی اور ضلالت ہے مسلمانوں کے اندر۔ آج جو ہے لوگوں کو توحید کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جو کام کر رہا ہے اس کو لوگ ٹرول کر رہے ہیں، اس کو لوگ فتنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو توحید کی بات کرتے ہیں، جو شرک کے خلاف بولتے ہیں، جو بدعات اور خرافات کے خلاف اور جو گمراہیوں کے خلاف بولتے، جو باطل افکار کے خلاف بولتے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنے کی بات کرتے ہیں، جو تمام صحابہ کو، جو ہر ایک صحابی کی دفاع کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے اندر جو عدم تفریق کی بات کرتے ہیں، دو پارٹی بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں، اور جو گستاخ صحابہ ہیں، جو مردود مجوسی رافضی شیعہ ہیں، جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جو بولتے ہیں ان کو جو ہے آج ٹرول کیا جا رہا ہے۔ جو توحید اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، صحابہ کے منہج کی دعوت دیتے ہیں، ان کو آج برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں کر رہا، یہ سنت کے نام پہ اہل السنہ ہی کے لوگ
اسی جماعت کے اندر، اسی اہل السنہ والجماع کے نام پر تنظیمیں اور جماعتیں بنا کر کے لوگ مسلمانوں کے درمیان گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اور جو صحابہ دشمن ہیں، یہ رافضی شیعہ جو اچھوت بنے ہوئے تھے، کبھی مسلمانوں کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ دو کوڑی کے انسان مانے جاتے تھے۔ یہ رافضی اور شیعہ جو مسلمانوں کے اندر دو کوڑی کے تھے، جن کی کوئی وقعت نہیں تھی، آج جو ہے انہیں مین اسٹریم میں لا کر کے جس نے کھڑا کیا وہ یہی سارے لوگ ہیں، اسی ساری باطل افکار کے حامل ہیں۔ یہی جو تنظیمیں موجودہ دور میں جو بنائی گئی ہیں اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی اور ڈھمکانہ کے نام سے، ان لوگوں نے ان رافضیوں کو پروموٹ کیا ہے اور ان کے باطل افکار کو پورے عالم اسلام کے اندر پھیلایا، ان کو آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا، اور انقلاب کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، فلانے کے نام پہ، خلافت کے نام پہ، پتہ نہیں کس کس کے نام پہ، ان جو ہے صحابہ کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، امہات المومنین کے دشمنوں کو، کتاب و سنت کے دشمنوں کو، پورے مسلمانوں کے دشمنوں کو ان لوگوں نے آج سر پر چڑھا رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان قتل و غارت گری کا شکار ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر یہ جو باطل افکار کی حامل جو تحریکیں اور تنظیمیں گڑھی گئی ہیں، جو بنائی گئی ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے، ان لوگوں نے رافضی اور شیعوں کو پروموٹ کیا، اور آج جو ہے اہل سنہ مسلمانوں کے مد مقابل میں لا کر کے کھڑا کیا، بلکہ بہت سارے ملکوں میں ان کو قبضہ دلایا، وہاں کے مسلمانوں کو مارا گیا، ان کو جو ہے ملک سے نکالا گیا۔ تو یہ گمراہیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، توحید کا راستہ بھول چکے ہیں، اس لیے کوئی بھی ہمیں آ کر کے بدھو بنا دیتا ہے، کوئی بھی ہمیں آ کر کے بیوقوف بناتا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں۔ کسی کا کوئی نعرہ لگا دیتا ہے، ہم اسی کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ نعرے کے پیچھے کیا ہے، اس نعرے کے پیچھے کیا خبیث عزائم ہیں ان کے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بس ہم نے جہاد کا نام سن لیا، ہم نے اقامت دین کا نام سن لیا، ہم نے خلافت کا نام سن لیا، ہم نے اقامت دین کا نام سن لیا، ایسے جو ہے موٹے موٹے اور کیا کہتے ہیں جذباتی نعرے سن کر کے اسی کے پیچھے لٹو ہو کر کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا کیا خبیث عزائم ہے، کیسے جو ہے یہ ملکوں کو تاراج کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کیسے یہ لوگ کتنا فساد برپا کرتے ہیں ان نعروں کے ذریعے سے، سڑکوں پہ آ کر کے کیسے یہ اپنے بچوں کو باہر ممالک میں یورپ اور امریکہ کے اندر تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور دنیا کے اندر عیش اور مستی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور مسلمانوں کے بچوں کو کیسے یہ گمراہی کا شکار کرتے ہیں، کیسے یہ سازش کا شکار کرتے ہیں، اور کیسے اپنے جال میں اپنے ٹرپ میں پھنساتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جہاد کے نام پر کیسے یہ چندہ وصولتے ہیں، بٹورتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ان لوگوں سے آگاہ ہوا جائے اور خبردار کیا جائے مسلمانوں کو کہ وہ قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، وہ سنت کی طرف آئیں، وہ توحید کی طرف آئیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، اور ایسے لوگوں کے پاس آئیں جو قرآن اور حدیث کی بات بتاتے ہیں اور جو ایسے فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو گمراہی اور ضلالت اس وقت جو ہے مسلمانوں کے اندر بھری ہوئی ہے، آج اس کی جو ہے صفائی اور چھٹائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہاں جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ قرآن کے اندر ایسی بہت ساری متعدد آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مر جاتا ہے، اس دنیا سے جو چلا جاتا ہے، جس کو ہم وفات کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں، جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، ریلت جو بھی ہوا، بہت سارے جو اتنے احمق قسم کے لوگ ہیں، بہت سارے جو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں دین کے بارے میں، احمق بنا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ارے کسی کو ایسا نہیں کہہ سکتے، مر گئے چلے گئے، ارے قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، حدیث کے اندر وہی لفظ استعمال ہوا ہے، تمہارے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوگا بھائی؟ جو آدمی مر جائے اس کو کہو نہیں مرا ہے تو بھی کیا کہو، بلکہ اس کے اور گستاخانہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پردہ کر گیا، پردہ کیا ہے؟ پردہ مانے کیا ہوتا ہے؟ پردہ کرنا تو چہرہ ڈھکنا ہی پردہ بولتے ہیں، چہرہ ڈھکنے کو پردہ بولتے ہیں۔ بھائی جو مر گیا اس کو مرنا ہی کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا بھائی؟ ماتا کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ ماتا مانے کیا ہوتا ہے؟ توفیہ مانے کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں الفاظ کے علاوہ اور کوئی لفظ کو ملے گا ہی نہیں۔ توفیہ کا مانے وفات پا گیا، یا تو کہیں وفات پا گئے، ماتا مر گئے۔ بھائی صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی، آپ نے جا کر کے چہرہ کھولا اور اس کے بعد پیشانی کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول،
قد خلت من قبل رسول افإن ماتا، تو قرآن کے اندر ہے افإن ماتا وقتل انقلبتم علی اعقابکم، مرنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مراد ہے ماتا سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اگر یہ مر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اس کے بعد یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور خود جو آپ نے تقریر کی اس کے بعد جو جملے اپنی طرف سے استعمال کیے وہ کیا تھا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا، تحقیق کے ساتھ آپ نے استعمال کیا، قد کے ساتھ، اور جانتے ہیں ماضی پر جب قد داخل ہوتا ہے تو اس سے یقین اور تحقیق مراد ہوتا ہے۔ فإن محمدا قد ماتا، وہ جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ آپ کون سا ترجمہ اس کے لیے کرو گے؟ قد ماتا کا ترجمہ کیا کرو گے بھائی؟ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کو موت نہیں آئے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ اور آج کے احمق قسم کے لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیں۔ معمولی بھائی بولنے نہ بولنے سے تمہارے کیا ہوگا؟ کیا عقیدہ ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی؟ کتنا جو یہ گستاخی، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ جس کی وفات ہوگی اس کے بارے میں کہا جائے وفات ہی نہیں ہوئی۔ پھر بھائی ہے کہاں اگر زندہ ہے تو؟ وفات نہیں ہے اس کا مطلب وہ وحی مثلنا، ہماری طرح وہ زندہ ہوں گے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو صحابہ نے جا کر کے ویسے ہی جو زندہ جو ان کو دفن کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مطلب کچھ بھی عقل نہیں ہے، عقل سے پیدل لوگ ہیں، وہی کہہ رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں یہ عقل سے پیدل لوگ پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور بیوقوف ان کو بنایا جاتا ہے، دین کے نام پہ ٹھگا جاتا ہے۔ آج کوئی بھی ایسی جماعت، تحریک، کوئی بھی تنظیم بنا کر کے مسلمانوں کو کسی بھی نام سے جو ہے ٹھگ سکتی ہے۔ کوئی بھی مرزا پلمبر کی طرح سے آ کر کے، جس کو کوئی اوقات نہیں، کتنے لوگوں کو آ کر کے گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو کیسے اپنی جال میں پھنسا رہا ہے قرآن حدیث کا نام لے کے، سب کو رافضی شیعہ بنا رہا ہے ایک طرف سے۔ یہ محرم کا زمانہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کتنے جو اہل حدیث، کتنے نوجوان اس کے جو ہے جال میں پھنسے، کتنی جگہ پر میں گیا اور کیسے دیکھا میں نے، کیسے کیسے سوال کرتے ہیں، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ صحابی پر ایسا سوال کرتے ہیں، جی ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایسا ایسا سوال مارتے ہیں، ایسا ایسا سوال ٹھوکتے ہیں، مودودی اور سید قطب کا نام لے لے کر کے۔ اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا کیسا زہر ان لوگوں نے بویا ہے اہل حدیثوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر۔ ان کی کتابوں نے، ان کی تحریروں نے کیسے زہر بوئے ہیں۔ ایسے ایسے سوال کریں گے صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ بھی مودودی کا حوالہ دے کے، ایسا لگے گا کہ وہ آج کے کسی گلی میں چلنے والے گنڈوں کے بارے میں سوال کر رہا ہو۔ ایسے ایسے سوال ٹھوکتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے اس 21ویں صدی کے اندر گلی کے اندر چلنے والے جو ٹپوری ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہو کوئی آدمی، حیران ہو جاتے ہیں لوگ، ایسا ایسا سوال مارتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے ذہنیت آئی؟ یہ گمراہی، یہ ضلالت کہاں سے آئی مسلمانوں کے اندر، اور وہ بھی اہل حدیثوں کے نوجوانوں کے اندر؟ جی ہاں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یہاں وہ تربیت، جس طریقے سے وہ لوگ اپنی تنظیموں اور تحریکوں میں جسے برین واش کرتے ہیں، اور جو بڑے پیمانے پر وہ ہر پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، اپنی کتابیں، اپنی تحریریں، اپنی تقریریں اور اپنی ساری گمراہیاں وہ کیسے پھیلاتے ہیں بڑے پیمانے پر، اور کیسے استعمال کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم کو، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں، اس طرح سے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل توحید ہیں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کتنے لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاص طور سے جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں، نوجوان جو علماء سے دور رہتے ہیں، کیسے وہ ان لوگوں کی جال میں پھنس جاتے ہیں، گوگل کے اندر دیکھ کر کے، یوٹیوب کے اندر دیکھ کر کے، سوشل میڈیا کے اندر دیکھ کر کے، کیونکہ ان کے سامنے جو بھی دین کے نام پہ باتیں آ جاتی ہیں اس کو سننا شروع کر دیتے، اور خاص طور سے جو قرآن حدیث کی بات لیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ یہ تو اپنے ہی آدمی ہے، تو کہیں پا گیا اسرار کو پا گیا، کہیں مرزا غالب کو پا گیا، انجینئر مرزا کو پا گیا، اور اس طرح سے بہت سارے جو ہے پھر رہے ہیں۔ کوئی انگریزی میں لیکچر دے رہا ہے، کوئی اردو میں لیکچر دے رہا ہے، یہاں سے لے کر کے یورپ اور برطانیہ اور ملیشیا تک، آپ پاکستان تک، دنیا میں جگہ جگہ پا جائیں گے ایسے چنٹوؤں کو جو مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے بیوقوف بناتے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو صحیح راستہ، صحیح راہ پر لانے کے لیے کوئی مل نہیں رہا ہے، وہ تربیت، وہ تنظیم اپنے یہاں نہیں پائی جا رہی ہے۔ آج ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کو ان گمراہوں کے ٹریپ سے اور ان کی جال سے نکالنا، اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں، ہر ایک پلیٹ فارم تک، ہر ذریعے تک پہنچنا ضروری ہے، اور وہاں پر اپنی بات رکھنا اور ان گمراہیوں کو ایکسپوز کرنا،
اور ایسے گمراہ لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں، کہ جس وقت کہ اس مہینے کے اندر کیسے جو ہے رافضیوں کو پروموٹ کیا جائے گا، صحابہ کے دشمنوں کو پروموٹ کیا جائے گا، صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی، صحابہ کے شان میں گستاخی کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، آپ کی جو ہے پاک بیویوں کو ٹرول کیا جائے گا نعوذ باللہ، اور ان کو ٹرول کرنے میں بہت سارے جو ہے اہل سنہ والجماع کے نام سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے جو ہے گمراہوں سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ چنانچہ آج کے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر فتنہ اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے اور جس قدر گمراہی دن بدن پھیلائی جا رہی ہے اور اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے مختلف ناموں کے ذریعے سے، شاید کہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہو۔ مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر آنے والا دن پہلے کے مقابلے برا ہی ہوتا ہے، اور بعد میں مزید فتنے آ سکتے ہیں، مزید گمراہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ماضی میں سمجھتا ہوں کہ گمراہیوں کے نام پر، بدعقیدگیوں کے نام پر کتنا جو ہے لوگوں کو ایسے لوگوں نے گمراہ کیا ہوگا، اور اس دور میں خارجیت اور اسی طریقے سے رافضیت کو جو فروغ ملا ہے موجودہ دور کے اندر، اسلامک تاریخ کے اندر میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی جو ہے اتنا فروغ اور بڑھاوا ملا ہو خارجیت کو اور رافضیت کو، کہ جن دونوں نے اسلام کو اندر سے نقصان پہنچایا ہے اتنا جو ہے باہر سے کھلے دشمنوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ تو خارجیت اور رافضیت کے ذریعے سے جتنا نقصان مسلمانوں کو دور حاضر میں ہوا ہے 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر، یعنی 100 سال کے اندر، اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں شروع سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہوگا جتنا ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ بھی یہی خلافت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، حکومت الہیہ کے نام پہ مسلمانوں کو تخت و تاراج کیا گیا ہے۔ اس لیے سب سے اولین فریضہ ہے کہ ان خارجیت اور رافضیت کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کو جو ہے منظر نامے سے غائب کیا جائے، اور جیسے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر اچھوت رہے ہیں، خارجیوں کو کہیں بھی بخشا نہیں گیا ہے، ایسے ہی رافضیوں کو بھی کبھی نہیں بخشا گیا ہے، ہمیشہ یہ دونوں اچھوت بن کر کے رہے ہیں۔ آج دیکھیے یہ جو ہے سینہ تان کے چل رہے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ جو ہے سینہ تان کے چل رہے ہیں، یہودیوں اور صلیبیوں سے مل کر کے یہ عالم اسلام کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے جس طریقے سے دہشت گردی کر کے بدنام کیا اور برباد کیا، کبھی نہیں ایسا ہوا ہے۔ اس لیے ان دونوں جو ہے گمراہیوں سے مسلمانوں کو، ان دونوں باطل افکار سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے اور ان دونوں فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے دروس کے اندر جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔